بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تزرعون سبع سنین دابہ فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون۔ سورہ یوسف، تفسیر شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، درود و سلام ہو ان کی ذات اقدس پر اور یوسف نبی کی ذات پر جو معصوم ہے، جس نے ایک قوم کو، ایک ملت کو، انسانیت کو ایک خطرناک مسئلہ اور خطرناک دور سے نکل کر امن و آشتی اور رزق الہی سے مالا مال کیا۔ صرف مصر کو نہیں، اطراف مصر کو بھی۔ دور دراز سے لوگ مصر کی طرف دوڑ پڑے، کیونکہ کسی نے بھی یہ پیش بینی نہیں ہوا تھا، کہیں بھی کسی کو بھی اس قسم کی حادثات کی ہم روبرو ہوں گے خبر نہیں تھا۔ خبر کیسے ہو جائے؟ خبر دینے والا مخبر ذات باری تعالیٰ ہے، جب مخبر نے خبر نہیں دیا تو کیسے ہو جائیں گے؟ لیکن ایک چیز حیران ہے کہ یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک نیا سن کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ 7 سال گندم کو جمع کرنا ہے، 7 سال تو یہ گندم کے لیے ڈیپو بنانا پڑے گا جہاں گندم محفوظ رکھے، اور یہ 7 سال مصر میں ایک پوری پروگرام کے تحت، ایک چشمہ اندازی، ایک حکومت کی 7 سالہ پروگرام کے تحت یہ سب کام چل رہا ہے، اور اطراف مصر کی جو مملکت ہے جہاں حکمران ہے ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتے کہ ان کو خبر نہ ہو، تو اگر خبر ہوا ہے تو انہوں نے بھی اقدام کیوں نہیں کیا؟ اگر خبر ہوا ہے تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے مشورت کیوں نہیں کیا؟ حکومتی سطح پہ بھی ڈائلاگ ہوتے ہیں، حکومتی سطح پہ ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہیں، ایک دوسرے سے انفارمیشن لیتے ہیں، ایک دوسرے کی ترقیات سے وہ اپنے ترقیاتی منصوبوں کے لیے پروگرام بناتے ہیں۔ 7 سال مصر میں عوام گندم جمع کرنے پہ لگے رہے، صرف گندم نہیں، گھاس بھی، صرف گھاس نہیں، گندم کے بھوسے، بغیر بھوسے کے خود دانوں کے ساتھ پورا گندم کو رکھا۔ تو آپ اندازہ کرو 7 سال اتنے گندم، اتنے یعنی جو جتنے وہ چیزیں تھی، پھل فروٹ کی بھی رکھنے کی ضرورت تھا، سب چیزیں، تو 7 سال اتنی زیادہ گھاس، گندم، جو، ٹماٹر، مٹر، آلو، کیلا، یعنی جتنے، کھجور، زیتون، یہ سارے کس طرح ان کے لیے کمرہ بنائے اس زمانے میں۔ دوسری بات، جب ایک حکومت اتنے کام کر رہے، دن رات کام کر رہے، دوسرے مملکت والوں نے اسے فائدہ کیوں نہیں لیا؟ خود کنعان میں جہاں یعقوب نبی تشریف فرمائے، جہاں ایک نبی خدا تشریف رکھتے ہیں، وہاں بھی یہ چیزیں نہیں ہوئی۔ دیکھو اللہ کی نظام، دیکھو پوری دنیا کو رجوع کرانا تھا یوسف نبی کی طرف۔ پوری دنیا میں ایک شخص کی نام زبان پہ آنا تھا، اور یہ ذکر بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے۔ نبی کی نام زبان پہ لینا عبادت، نبی کے نام اکرام و تعظیم سے لینا دیانت، اور نبی کی نام کا ورد کرنا رب کریم کی رضامندی کی علامت۔ تو پوری دنیا میں ایک نام تھا۔ اس وقت کی میڈیا جس طریقے سے بھی تھا، ہمارے میڈیا کے طور تو نہیں تھا نا، ابھی ہم 21ویں صدی میں گھوم رہے، سب چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جس لوگ، جن مملکت میں، علاقوں میں یہ خبر پہنچا، سب نے کہا ادھر ایک عزیز مصر آیا ہوا ہے، یوزر صرف اس کا نام ہے، عبری زبان میں اس کو
یوسف کہتے ہیں، اور مصری زبان میں اس کو یوزرسیب کہتے ہیں۔ جوان ہے، دیانتدار ہے، سنجیدہ وزیر ملا ہوا ہے، اور وہ مصر میں پہلی بار اتنی بڑی ڈیپوز گودامز بنایا جا رہا ہے کہ کہتے 7 سال کی غذا جمع رکھنا ہے۔ آپ اندازہ کرو، گرمی کا موسم ہے، مصر وغیرہ گرم منطقہ ہے، ہمارے علاقوں کی طرح سرد منطقہ تو نہیں ہے، تو گرم منطقے میں دانا جلدی سڑ جاتے ہیں، بو دیتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ایک سال چھوڑو 4-5 مہینے کے اندر، یہ 7 سال کے لیے رکھنا ہے۔ 7 سال ان کو کھولنا بھی نہیں۔ ہاں 7 سال ان جو گودام جو ڈیپو بھر گیا، وہاں تالا لگ گیا، حکومت کا اسٹمپ لگ گیا۔ جس طرح ہمارے علاقوں میں پاکستان میں اگر کوئی چیز سیل کرنا ہو تو تحصیلدار ایسے آ کے اس کو سیل کر دیتے، وہ کھول نہیں سکتا، وہ کھولنا نہیں تھا، اس کو کھولنے کی اتائز یوسف نبی کے پاس تھا۔ تو 7 سال گندم جیسے تھا ویسے رہا۔ اس کے مقابل میں معبد والوں نے پہلے تو منع کر دیا، اور بادشاہ کو ورغلایا، بادشاہ کے گھر والوں کو ورغلایا۔ پھر انہوں نے کہا یار کہیں ایسے تو نہ ہو جائیں کہ اس نے پہلے یہ تو چیزیں کیا ہے، یہ صحیح ہے، ابھی ایسے نہ ہو جائیں کہ یہ کل ہمارے لیے مصیبت بن جائے، تو ہم بھی گندم جمع کرتے، لیکن ان کا گندم جمع کرنا ان کی اپنی سوچ کے مطابق تھا، اپنی پالیسی کے مطابق تھا۔ یوسف نبی نے گندم جمع کرنے کا جو طریقہ کار تھے، جو بنانے کا سسٹم تھا، وہ وہی الہی سے منسلک تھا، وہ فرمان الہی کے مطابق تھا۔ ایک مدیر اس چیز کے ادارہ کر رہے تھے، ایک مدبر ان چیزوں کی تدبیر کر رہے تھے، اور یہ تدبیر یوسف کو سکھا رہے تھے، یوسف کر دے۔ تو معبد والوں کی پروگرام فیل ہو گیا، گندم سڑ گئی۔ کیوں؟ انہوں نے گندم کو رکھا تھا، یوسف نے گندم کو نہیں رکھا تھا۔ یوسف نے کہا تھا قال تزرعون 7 سنین دابہ، فرماتے ہیں حضرت یوسف نے فرمایا اپنے دوست سے جو بادشاہ کے گھر میں شربت بنانے کی ذمہ داری تھی، یعنی آبدار تھا، پانی لانے لے جانے والا، پانی لانا مہمان کے لیے، پانی لے، اس کا کلچر یہی تھا، اور دوسرا کھانا بنانا نہیں تھا۔ قال فرمایا تزرعون، تم لوگ کاٹیں گے، زراعت بونا نہیں کاٹنا، زارع اسی سے ہے، مزرعہ اسی سے ہے، زراعت اسی سے ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان ایک زرخیز جگہ ہے، سب کہتے ہیں 5 دریا پاکستان کو سیراب کرتے ہیں، گندم کے لیے ہم محتاج ہے، در بدر ہم گھوم رہے، کبھی کہاں سے لانا، کبھی کہاں سے لانا، کبھی فلاں سے لانا، ہم گندم میں بھی درآمد کی ضرورت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہم قرآن سے دور ہو گیا، سنت نبوی سے دور ہو گیا، سیرت یوسف سے دور ہو گئے۔ قال تزرعون 7 سنین دابہ فما حصدتم فذروه في سنبله، فما حصدتم، جو تم لوگ گرو کرتے ہو، کاٹتے ہو، فذروه، اس کو رکھو بھی سنبله، اپنے اسی دانے کی خوشے کے ساتھ، یعنی پوری گندم کو ہاتھ نہیں لگانا، الا قلیلا مما تاکلون، لیکن اگر تم لوگ تھوڑا سا اس میں سے خرچ بھی کر لو، گھر بھی پالنا ہے، مال مواشوں کو بھی کھانا دینا ہے، مرغیوں کو بھی کھانا دینا ہے، مخلوقات کو بھی کھانا دینا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام اس وقت خلیفہ رحمان ہے۔ خلیفہ رحمان سمندر کی مچھلیوں سے لے کر خلا میں موجود پرندوں تک کی وہ رازق دینے والا ہے۔ تو آپ کی رزق کا جو نوبت 7 سال کے بعد آنا تھا، وہ جانوروں کی بھی ضرورت تھا، درندوں کی بھی ضرورت تھا، وہ نباتات کے لیے بھی ضرورت تھا، وہ مچھلیوں کے لیے بھی ضرورت تھا۔ قال تزرعون 7 سنین دابہ، دابہ یہ 7 سال ہوگا۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، تم لوگ درو نہیں کریں گے، جتنے درو کرے گا، جتنے کاٹیں گے، جتنے گندم کی کٹائی ہوگا، اس میں سے قلیل استعمال کرو، باقی خوشوں کے ساتھ بھوسے کے بغیر
خود اس گندم اور جو کے دانے اپنے پورا سسٹم کے ساتھ اس کو محفوظ کرو۔ جب یہ ہوا تو محفوظ کیسے کریں گے؟ یہ پہلی بار تھا، ایک 7 سال کی قحط ہمارے روبرو ہے۔ اول یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، پہلے تو یہ معبد والے کہتے تھے نہیں ہوگا، وہ ڈٹے ہوئے تھے نہیں ہونا، یہ ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ یوسف کو آگے آنا نہیں چاہتے تھے، یوسف کی نیک نامی نہیں چاہتے تھے، یوسف کی خدا کی پرستش نہیں چاہتے تھے، مصر میں یوسف کے دین کی تبلیغ، اس کو ان کے دین کے اوپر غالب آنا وہ نہیں چاہتے تھے۔ یہ حزب اختلاف تھا، یوسف ان کو اپنے لیے حزب اختلاف بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کے دل میں نفرت تھی، کینہ تھا، حسد تھا، وہ چاہتے تھے یوسف کی بات نہ ہو، پہلے یہ اختلاف، پھر جب یہ ہو گیا بادشاہ نے کہا یہ تو ہونا ہی ہے، تو کیا ہے تو کیسے کے ساتھ سلام کر دوں کو محفوظ رہیں گے، یہ بیان کرے گا یوسف نبی انشاءاللہ کل والے کلاس میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔